نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس سے حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو تم رغداً با فراغت وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اور داخل ہو جاؤ البابا بستی کے دروازہ میں یا شام کی بستی کے دروازہ میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولو اور کہتے ہوئے حطاتن بخشش چاہتے ہیں نغفر لکم خطایاکم معاف کر دیں گے تم کو یا بخش دیں گے تم کو خطائیں تمہاری وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر الذی قیل لهم سوائے اس بات کے جو کہی گئی تھی ان کے لیے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ پس اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے شرک کر کے ظلم کیا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ طاعون کا عذاب آسمان سے بما کانوا یفسقون اس کے بدلے کے تھے وہ نافرمانی کرتے میدان تی میں 40 سال سورۃ مائدہ میں آتا کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے شام کی فتح کو لیٹ کر دی کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے تیرا رب اور تو جا کے دونوں لڑائی کرو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہا یا اللہ میں اپنے جان کا اور اپنے بھائی ہارون کا تو ذمہ دار ہوں اور یہ لوگ تو میری بات کو نہیں مان رہے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بات نہیں میں ان کی فتح کو لیٹ کرتا ہوں ان کو اسی میدان میں گھیرے رکھتا ہوں تاکہ یہ میدان کی سختیاں برداشت کرے اور میدان کی ہر تکلیف کو برداشت کرے ان کے اندر ہمت پیدا ہو جائے تکلیف برداشت کرنے کی جو لوگ زندگی میں تکلیفیں برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں ہر مصیبت کو ہر تکلیف کو اللہ کی طرف سے آئے کوئی بیماری کی شکل میں آئے کوئی آزمائش اور پریشانی کی شکل میں آئے وہ اللہ سے عافیت کی دعا کرتے لیکن جزا فضا نہیں کرتے برداشت کر لیتے ہیں یہ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے اور جن کی طبیعت سول ہوتی ہے ہائے وائے کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ چھوٹی سی تکلیف پہ بھی آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ بزدلی کی زندگی بسر کر کر کے ان بنی اسرائیلیوں نے اتنی ان کی زندگی حساس ہوگی کہ ان کو کوئی بھی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو بڑی مشقت لگتی ہے اور بڑی مشکل لگتی ہے تو کیوں نہ یہ لوگ جو بزدل ہیں اور جن میں یہ گائے کے بچے کی پوجا کرنے کی عادت شرک کرنے کی عادت راسخ ہو چکی ہے رچ بچ چکی ہے وہ لوگ مر کھپ جائیں آگے جو ان کی اولادیں ہوں کیونکہ جو لوگ پہاڑوں کے اندر پیدا ہونے والے ہیں اور پہاڑوں میں پلنے والے لوگ ہیں وہ ہمت والے ہیں ان کے اندر جہاد کا جذبہ ہے آپ دیکھو یہ افغانستان کے لوگ کس طرح انہوں نے جہاد کر کے امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی اور چلا گیا ہارے نہیں آج ان کی حکومت اسلامی آج ان کو سکون کی زندگی ملی ہوئی ہے تو پہاڑی زندگی بسر کرے پہاڑوں میں رہے اور ان کی تربیت ہو جائے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے 40 سال اس 40 سال کی تربیت میں ان کے بوڑھے جو گزرے تھے مر کھپ گئے اور جو آگے ان کی اولادیں تھیں یہ اس کا مسئلہ ہے وہ چلا دو یہ نا چارجنگ نہیں اس کی آگے جو ان کی اولادیں تھیں نا ان کی تربیت کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام تھے تو ان کے اندر دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت جہاد کے درجے اور ثواب یہ سب کچھ ان کو اللہ نے عطا فرمایا انہوں نے پھر کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھو کہ تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی تو یہ اللہ کی قدرت ہی 40 سال اس فتح کو لیٹ ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام باری باری اسی میدان میں فوت ہو گئے تھوڑا سا غور سے سنو کہ آگے مسئلہ کیا آ رہا ہے اسی میدان میں فوت ہو گئے ان کی تربیت ہوئی جہاد کا طریقہ سکھایا بہادری ان کے اندر پیدا ہوئی بہادر قوم بن گئی اللہ نے کہا اب چلو جا کے جنگ کرو تو پھر بھی جو میں نے کل واقعہ سنایا تھا اس کو یاد رکھنا
کہ جب وہاں کے لوگوں کا حال معلوم کیا، بڑے بہادر قسم کے لوگ ہیں، بڑے قداور ہیں جو کہ شام کے اوپر قابض ہیں، تو جو 10 لوگوں نے آ کے سارا مشہور کر دیا کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، اس کا مقابلہ ان کا نہیں کر سکتے. صرف یوشع بن نون اور کالب جو تھے نا، یہ چھوٹے کاف کے ساتھ نہیں، وہ قلب کتے والا نہیں، بڑے کاف کے ساتھ قالب، تو ان دونوں نے آ کے نہ بتایا، تو قوم نے چٹا ننگا جواب دے دیا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے. اللہ نے ان کو وہاں گھیر لیا. جب ان کی تربیت ہوئی، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، ان کے اندر یہ طاقت پیدا ہوئی. اللہ نے کہا اب چلو شام کا علاقہ تمہیں فتح ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات اور تھے کہ تم نے جا کے ان لوگوں پر حملہ کرنا اور پورے علاقے پہ قبضہ کرنا ہے، اور پورے علاقے پہ قبضہ کرتے ہوئے تم نے ظلم و ستم نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنی، زنا کاری نہیں کرنی. جس طرح کہ فاتحہ قوموں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جتنی خوبصورت لڑکیاں اور عورتیں اپنے فوجیوں کے ہاتھوں میں نعوذ باللہ دے دیتے ہیں اور ان کی ساری معیشت پہ قابض ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر سمجھو کہ ایسا انتشار، ایسا غضب کرتے ہیں کہ بیچارے دب کے رہ جاتے ہیں. آقا علیہ السلام جب بھی اپنے لشکر کا امیر بنا کے بھیجتے تو جس طرح آپ کے باقی وصیت کرتے، یہ خاص وصیت ہوتی، بشرو ولا تنفرو یسرو ولا تؤثرو. لیکن ان لوگوں نے بالکل الٹ کام کیا. آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کہا جاؤ اب شام کے دروازے میں جھک کے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے کوئی ہت تم کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم نے اس سے 40 سال پہلے تو نے ہمیں حکم دیا تھا. ہم نے کتنا بغیرتی والا جواب دیا کہ اگر زیادہ ضرورت ہے نا تو تیرا علاج آ کے دونوں لڑو، ہم نے لڑائی نہیں کرنی. حالانکہ پہلی زندگی آپ غور کریں کس قدر مصیبتوں میں فرعونیوں کی زبردستی کے ساتھ بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. ہر چیز کے بعد اللہ نے آسانیاں فرمائی، تو جواب دیکھو قوم کا کیسا ہے. لیکن جب یہ گئے نا تو دیکھو اب ان کا کیا معاملہ بنا. اللہ نے کہا تھا ہنتوتن بخشش چاہتے ہیں نا پھر لکم خطایاکم، پھر ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے. انہوں نے ہتوتن کی جگہ ہنتوتن کہا کہ ہمیں گندم کا دانہ چاہیے، یا حدیث سے مسلم میں آتا ہے کہ شاراتن حباتن شاراتن، کہ ہمیں وہ دانہ چاہیے جو بالی کے اندر یعنی گندم. یا آتا ہے ہنتوتن، جو ہنتوتن ہے ہتوتن وہ گندم ہے، ہنتوتن یہ گندم اور ہتوتن اونا کی معافی ہے. انہوں نے کہا ہنتوتن فی شاراتن، ہمیں وہ دانہ گندم کا چاہیے جو بالیوں کے اندر ہے. اور سجدہ کرنے کے بجائے ایک روایت میں آتا کہ سینہ تان کے اکڑ کے چلے جیسے فرعون چلتا تھا، اور دوسری روایت میں آتا کہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جھک کے، سجدہ زمین پہ نہیں کرنا تھا، یعنی سر نگوں کر کے، جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پہ جب اپنی سواری کو لے کے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کی مہاریں کھینچی ہوئی تھی اور آپ کا سر اللہ کے آگے جھکا ہوا تھا. فرمایا تم نے اس طرح داخل ہونا ہے. انہوں نے بجائے سجدہ کرنے کے اکڑتے ہوئے گزرے، یا سجدہ کرنے کے بجائے جیسے بچہ رینگتا ہے نا سرینوں کے بال، اس طرح رینگتے ہوئے گزرے، سیدھی چٹی ننگی نافرمانی کی نا اللہ تعالیٰ کی. اور ہتوتن کی جگہ ہنتوتن کہا، یا حباتن فی شاراتن کہا کہ ہمیں وہ دانہ چاہیے جو بالی کے اندر ہے. اللہ کہتے ہیں پھر ان کی جب اتنی مرتبہ نافرمانیاں ہوئی نا، پھر میں نے ان پر طاعون کا عذاب آسمان سے نازل کیا. طاعون کا عذاب سمجھتے یہ پھوڑا ہوتا ہے جسے غالباً آج کل کینسر کا پھوڑا کہا جاتا ہے، اس کی نسبت. لیکن طاعون کا عذاب پہلی قوم کے لیے عذاب کی شکل میں طاعون کی بیماری آیا کرتی تھی. امت محمدیہ میں اگر نیک اور مسلمان متقی ہیں، ان کو اگر یہ تکلیف آتی تو ان کے لیے شہادت کا مرتبہ ہے. لیکن بعض روایتوں میں آتا کہ 70,000 جو لوگ تھے نا مارے گئے. اب ان کا قصور صرف یہی نہیں تھا میرے پیارے بچوں کہ انہوں نے ہتوتن کی جگہ ہنتوتن کہا اور سر جھکانے کی جگہ یا اکڑ کے چلے یا سرینوں کے بل گھسٹتے چلے، اور بھی قصور تھا. کتنے قبیلے تھے یہ؟ 12 قبیلے تھے. 12 قبیلے والوں نے جہاں جہاں حملہ کیا، جہاں جہاں قابض ہو گئے اور وہیں ٹھہر کے رہ گئے. زناکاری کی، ان کی معیشت پہ قابو ڈالا، ان کی کھیتی باڑی کا نقصان کیا جس طرح فاتح بادشاہ کرتا ہے کافر، وہ سارا سلوک کیا. اس کے علاوہ 12 قبیلے تھے، اپنے اپنی 12 حکومتیں قائم کر لیں. اللہ نے کہا تھا ایک حکومت. میرے بیٹا ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سماتی، ایک ملک کے 2 گورنر، ایک ملک کے 2 بادشاہ نہیں، جیسے ایک عورت کے 2 خامند نہیں ہیں. خامند کو اللہ نے کہا تو 4 بیویاں کر سکتا ہے، ایک عورت کے لیے 2 خامند نہیں ہے. یہ قدرت کا سمجھو کہ نظام ہے جس میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتی. ان 12 قبیلے تھے تو 12 حکومتیں قائم ہو گئی. اب دیکھو سب کچھ انہوں نے سمجھو کہ بہت زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، ہر وہ گناہ کبیرہ کر گزرے جس سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا. پھر طاعون کا عذاب اللہ نے بھیجا. اور یہ نافرمانی کرنا، فسق کرنا،
یہ نافرمانی جو ہے نا اصل میں اس کا ہم یہ مطلب لیتی ہیں کہ کوئی بھی ملک میں چوریاں کرے، ڈکیتیاں کرے، زناکاری کرے، کسی کی زمین چھینے، یہ فساد الارض ہے، کوئی شک نہیں، یہ فساد الارض ہے۔ کسی کی زمین چھیننا، کسی کا مال چوری کرنا، کسی کا نقصان کرنا، کسی کی بیٹی کی عزت برباد کرنا فساد الارض ہے۔ لیکن دیکھو فساد الارض جو اصل ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اصل یہ فساد الارض ہے۔ اب دیکھو فساد الارض میں جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے تو فرعون نے کہا تھا فساد کرنا چاہتے ہیں مصر کی زمین میں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی فرعونیوں کی زمین چھینی تھی اور کون سی ان کے مال کو لوٹا تھا؟ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو دوسروں کی عزت کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے تھے، ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو فساد الارض ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اصل فساد الارض جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ یفسقون یا یہ جو لفظ ہے اس کی بھی بہت لمبی چوڑی تشریح آتی ہے، یعنی ہر وہ حکم جو اللہ کی نافرمانی میں کیا جائے۔ شرک تو ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے معافی نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی حقوق العباد میں کسی کا حق چھینا جائے، کسی کے اوپر زبردستی کی جائے، کسی پر جھوٹے مقدمے درج کروائے جائیں، جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا فساد الارض ہے۔ اور ان لوگوں کا فساد الارض یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، زناکاری بھی کی، فاتحہ قوموں کی طرح دوسری عورتوں کی اور جو ان کے سمجھو کہ جوان لڑکیاں تھیں ان کی عزت کو پامال کیا، اور 12 قبیلے تھے، 12 حکومتیں بنا کے بیٹھ گئے۔ تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو بڑی مرتبہ مہلت دی۔ لیکن جب انسان اس مہلت کو، اس چھوٹ کو سمجھے کہ اللہ تو ہمیں پکڑتا ہی کوئی نہیں، گویا کہ ہمارے طریقے پہ اللہ راضی ہے۔ جیسے مکہ کے لوگوں پہ صدیاں گزر چکی تھی شرک کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کے اندر بھی وہی کچھ کیا۔ جب سب کچھ کیا تو کہتے ہیں آگے سے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اس عقیدے پہ راضی نہیں؟ کبھی کہتے ہیں اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، لیکن میرے مالک کی جب پکڑ آئی پھر تو اللہ نے نہیں چھوڑا۔ جو اللہ کی ڈھیل تھی نا، جو اللہ کی مہلت تھی، انہوں نے اللہ کی رضا سمجھی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا میں، اللہ کے قانون میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی رضا میں، اللہ کی مشیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا اور کہا اللہ ہمارے پر راضی ہے، تبھی تو ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مال ہے، حکومتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جب میرے مالک کی پکڑ آئی، ذلت کی موت مرا ابو جہل بدر کے میدان میں، اور باقی بھی سارے کافر۔ یہ ہے معاملہ بیٹا، اس میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ فساد کرنے والے کون لوگ ہیں، اور دیکھنا کہ جب انسان بارہا مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ ہے ہی بڑی سخت۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہی تھی نا آیت، آگے تو نہیں پڑھی نا ابھی۔ اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ شام کی بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو تم، رَغَدًا، کھلا یا با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ شام کی بستی کے دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہتے ہوئے، حِطَّةٌ، بخشش چاہتے ہیں، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، بخش دیں گے ہم تم کو خطائیں تمہاری، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، غیر الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، سوائے اس بات کے جو کہی گئی تھی ان کے لیے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، طاعون کا عذاب، من السماء، آسمان سے، مطلب کہ اللہ کا حکم آیا تھا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس کے بدلے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، لاکھوں کے حساب سے قوم ہے، پانی کی پیاس لگی، کھانا مانگا، میرے مولا نے من سلوا دیا، پانی مانگا تو، وَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس کہا ہم نے مارو اس پتھر پر عصا اپنا، فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ نکلے اس سے، من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر ایک گروہ نے، اناسن یعنی ہر ایک گروہ، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو۔ میں نے بتایا تھا کہ سیاح حضرات دیکھتے ہیں اب بھی اس وادی میں یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس پہ 12 سوراخ ہیں، لیکن کوئی سوراخ چھوٹا ہے کوئی سوراخ بڑا ہے، کہ جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کے لیے چھوٹا چشمہ جاری ہو گیا، جو بڑا قبیلہ تھا بڑا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس سے بھی اس قوم کی آپس میں جو چپکلش تھی یا قوم کی زبردست اور تکبر والی عادت تھی، یہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ انسان ایک گاڑ سے سارے لوگ پانی پی سکتے تھے،
اللہ نے ان کے لیے پانی مقرر کیا، 12 چشمے جاری کر دیے، اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو اور میرا شکر ادا کرو، اللہ نے وہاں بھی ان کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب وہ نہیں جو ہمارے ایک مصنف کی ہوتی ہے، جیسے پہلے حالات زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد جو کچھ معاملات ترتیب سے ہوتے ہیں، جیسا انہوں نے سوال کیا مکہ والوں نے، یا جیسے جیسے ان کے حالات تھے ویسے ویسے اللہ نے قرآن پاک کا وہ حصہ نازل کر دیا، لیکن ہمیں جو ترتیب ہے وہ حدیثوں سے ملتی، جیسے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں انشاءاللہ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پس کہا ہم نے مارو اپنا عصا پتھر پر، پس پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علم کل ناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر ایک گروہ نے یا ہر ایک انسان نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو یا اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو، کلو وشربو کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو زمین میں فساد کرنے والے۔ دیکھو نا آگے پیچھے آ گیا نا، جب یہ 40 سال سے کچھ کم عرصہ انہوں نے من سلوا کھایا اور پھر سٹور کیا، پھر جمع کیا، لیکن جب انسان کو بغیر مشقت کے کچھ ملتا، کہتا ہے جیسے کہ سبا قوم کی بستی کا واقعہ ہم نے پڑھا یمن کے لوگوں کا، کہ اتنی فراوانی تھی، اتنی آسانی تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، اتنی شاداب آبادی تھی، بڑا لمبا واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ آخرکار کہنے لگے یا اللہ ہمیں بھی ایسے سفر نصیب کر کے، ہمیں چور ڈاکو لوٹے اور ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملے، ہم بھوکے مرے۔ اللہ نے تباہ کر دی بستیاں، اللہ نے کہا شیطان کا داؤ ان پہ چل گیا، جیسے وہ بدعا کر بیٹھا، اور یہ بدعا تو انسان کرتا ہے اپنے اوپر بعض دفعہ، اور اپنی غلطی کی وجہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن بہرحال جب انہوں نے اس طرح کہا کیا کہ ہمیں تو زمین سے پیدا ہونے والی سبزیاں اور یہ وہ سب کچھ چاہیے جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ شام میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، شکر کرتے ہوئے جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے چلو، تمہیں سب کچھ ملے گا، تم نے سوال کیا ہے، آپ محنت کرنا، گندم بونا، تمام سبزیاں بونا اور کاٹنا، پھر محنت سے کھانا، پھر تمہیں پتا چلے گا۔ لیکن جب وہاں سے چلے شام کی بستی میں، انہوں نے پہلے ہی اپنے اوپر جو کچھ کرنا تھا کر گزرے، وہ وقت ان کو زیادہ نہ ملا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، ہم نے بھی کھانا ہے، پینا ہے، اللہ کا شکر کرنا، ہر لقمے پہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اور تندرستی کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جان لینا ہے۔ کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو زمین میں فساد کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ پس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا نکالے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض اس چیز سے کہ پیدا کرتی ہے زمین یا اگاتی ہے زمین، من بقلیہا سبزیوں سے، وقصائہا اور ککڑیوں سے، وفومہا اور گندم سے، وعدسہا اور دال سے یا مسور کی دال سے، وبصلہا اور پیاز سے، من بقلیہ وہ سبزیاں جو سبز پتے والی ہوتی ہیں، ساگ میتھی جو کچھ بھی ہم کہتی ہیں، وقصائہا ککڑی، ککڑی جو ہے نا گرمیوں کے اندر ہم لوگوں نے کھیرا عام اپنے سمجھو کہ استعمال میں لیا، بلکہ سردیوں کے اندر بھی سلاد میں بہترین یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ جو ہے نا ککڑی، یہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں ترے لمبی لمبی، ہاں اسے ککڑی کہتے ہیں، مولی کے ساتھ ملتی شکل میں لیکن ذائقہ اس کا میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ کہا انہوں نے، وفومہا اور گندم سے، وعدہ سے اور مسور سے، اس میں ساری دالیں آگی، بصل پیاز یہ ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم گھٹیا چیزوں کو، نکمی چیزوں کو بہتر چیزوں کے بدلے بدل رہے ہو، اور اس کے اوپر تو محنت آتی، کسان سے پوچھو اس کو تو رات بھی نہیں نیند آتی، دن کو بھی نہیں آتی، اپنی کھیتی پہ کھڑا رہتا، ہر وقت اس کا دھیان رکھتا ہے، ہر چیز کے متعلق اس کو غور ہوتا ہے کہ میں نے کھاد ڈالنی، میں نے یہ کرنا، میں نے پانی دینا ہے، سب کچھ میں نے کرنا ہے۔ تو کہا آپ تم اس طرح کرو، لیکن یہ سب کچھ جو تمہیں ملے گا نا یہ مصر شہر میں ملے گا، تم جاؤ اور تم اس میں اتر جاؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مصر کے اندر بھی تھے، ان کے بنی اسرائیلیوں کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکل سکے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر،
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے، یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے کہ اگاتی ہے زمین، من بقلہا، سبزیوں سے، وکسائہا، اور ککڑیوں سے، وفومہا، اور گندم سے، وعدسہا، اور مسور سے، وبصلہا، اور پیاز سے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو وہ گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے بدلے کے وہ بہتر ہے۔ اہبطوا مصرن، اتر جاؤ مصر شہر میں، یا پڑاؤ کرو مصر شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک ملے گا تم کو جو سوال کیا تم نے، وضربت علیہم الذلۃ، اور ڈال دی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور مسکینی، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ، ذالک بانہم، یہ رسوائی اس لیے، بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، بے شک تھے وہ انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہودیوں نے بڑا بنائی ان کو، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ رسوائی اس لیے بدلے اس چیز کے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور تھے وہ زیادتی کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔